والسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ رحیم اور کریم ہے وہ ذات جس کا ہم شکر ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ اگر جو زمین ہے اس میں جتنے شجر و حجر ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے، اور جو پانی ہے سمندر ہے اسے سیاہی بنا دیا جائے، من بعده سبعة أبحر، اس کے بعد پھر 7 ایسے جتنے قلم بنے اور سمندر 7 ایسے اور ان کے مثل لایا جائے، اور ان قلم کے ساتھ اگر رب کائنات کی شان کریمہ کو لکھنا شروع کیا جائے تو یہ کل دنیا کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمہ کا حق لکھ کر ادا نہیں کر سکتی۔ اس کی اتنی رحیم اور کریم شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف اس عقیدے کے ساتھ جسے انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ عارف باللہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کیا ہوتا ہے، کہ جب ایک عارف اللہ کا ولی سانس لیتا ہے جس جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کے بندے اس کے سانس سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ لکھتے ہیں انفاس العارفین کے اندر ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، حج ہو گیا، نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اعمال نافلہ ہو گئی، مگر وہ ایک عبادت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے وہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کرنا۔ الصلاۃ علی النبی، اللہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ انشاءاللہ تعالی مختصر سا آپ کے ذہنوں کے اندر اس پرفتن دور کے اندر کہ جیسے سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور دیگر ذرائع سے، واٹس ایپ سے اب یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس بابرکت رات کی کوئی فضیلت نہیں، اور اس میں اب وہ کم علمی کہہ لیں یا عدم توجہ کہہ لیں کہ جو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی عدم توجہ بھی کہہ لیں اور کم علمی بھی کہہ لیں۔ سیاہی ستہ کی ہر کتب میں جو باب موجود ہے نوافل کا، نفلی روزوں کا، اس میں یہ لکھا ہے حضور علیہ السلام نے رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے رکھے، جس پہ حضور علیہ السلام نے پے در پے رکھے سب سے زیادہ، وہ کون تھا؟ وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ اب یہ 15 شعبان کا روزہ آیا کہ نہیں آیا اس مہینے کے اندر؟ اور وہ کہہ دیتے ہیں 15 شعبان کا روزہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، العیاذ باللہ۔ تو چند حدیثیں
اس آج کی رات کے حوالے سے اور سب سے پہلے توبہ سے اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو توبہ کرو اور توبۃ نصوحہ کرو۔ یہ نصیحت والی توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ یہ ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں کہ آج جب ہم رات عبادت میں گزاریں، محفل ختم ہو، آج کی رات کی زندگی سے پہلے جو ہماری زندگی تھی اور اس آنے والی زندگی کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کریں یہ نہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بلکہ ایسا عزم مصمم کرے جیسے شیر خدا نے یہ بیان فرمایا مولا کائنات حیدر کرار علیہ السلام نے، جیسے دودھ تھنوں سے نکل کر تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے آئندہ نہ گناہ کرنے کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ۔ اور دوران مطالعے جو حدیثیں گزری بڑی چاشنی اور محبت والی، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ ویسے اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے مگر وہ دیکھتا ہے، کان نہیں اللہ رب العزت کے مگر اللہ رب العزت سنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہی کہتے ہیں جس طرح میرے رب کے شایان شان ہے، ہر رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بندے دن میں اگر تو نے گناہ کیا ہے تو استغفار کر لے، تیری مغفرت کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہر دن کو، یعنی کہ صرف رات، پھر ہر دن کو، یہ ہر دن کا معاملہ ہے، ہر دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جس طرح اس کے شایان شان بندہ استغفار توبہ کر لے تاکہ رات کے کیے ہوئے تیرے تمام گناہوں کو میں معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو مغرب کی جانب ایک دروازہ بنایا جس کی چوڑائی 40 سال یا 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اتنا سفر اگر بھی کرے تو اتنا اس دروازے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوڑائی بنائی ہے، اور وہ دروازہ کھلا ہوا ہے گنہگاروں کے لیے، اور وہ دروازہ تب بند ہوگا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ آج سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ مغرب میں جو دروازہ ہے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی آمد کے صدقے اس دروازے کی چوڑائی ہے، اس کی کشادگی ہے، جو اس سے گزرنا چاہے، جس کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات کو بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تعالیٰ لیلۃ البرات کی رات ایک اس میں یہ رکھے، سب سے پہلے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 راتوں کے اندر خیر رکھی، اور بعض نے بیان کیا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصیہ کا نزول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر رات کی آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، عافیت طلب کرنے والا، اسے عطا فرما دو۔ مگر اب اسے کون بیان کر رہے ہیں؟ اسے بیان کر رہے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے، کتاب ان کے اندر آپ کی جو کتاب ہے اس میں امام شافعی اور عرب کے جسے وہ سب سے بڑے امام اعظم کہتے ہیں ابن تیمیہ امام، یعنی یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا یہ امام ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے فتاوے میں آج کی رات کی برکتیں لکھی، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اب یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ آج کی رات کوئی موجودہ کسی فرقے نے ایجاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھ لیں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ جو ابن تیمیہ اپنے فتاوے کے اندر لکھتے ہیں کہ ان راتوں نے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا نزول فرماتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، وہ سلسلہ تھا ہر رات کا، آخری پہر کا، مگر ان راتوں میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ غروب ہوتے ساتھ ہی سورج آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق
تجلی فرماتے ہیں، ان راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ البرات کی رات، 15 شعبان کی رات۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں اسلاف اور تابعین سے لے کر یہ تمام اسلاف کا ایک طریقہ اور شعار رہا ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ اب اس میں جو سنتیں آئی ہیں اور جو حدیث مبارکہ ملتی ہیں وہ کثیر کتب کے اندر، مسند ابو یعلا لے لیں، امام حبان آپ کی کتاب مبارک لے لیں، مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے جو استاد ہیں، یہ ان کی کتاب کے اندر درس نظامی کی کتب جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، مشکات شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، اور اسی طرح شعب الایمان کے اندر، یہ تمام، اور سنن ابن ماجہ کے اندر، اور یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ جسے کہہ لیں کہ جو بھی پوچھے کہ آج کی رات کو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام ابن ماجہ نے، یہ دو معتبر جو حدیث مبارکہ کی کتابیں جو سیاہ ستہ کے اندر شامل ہیں، ان دونوں اماموں نے جب 15 شعبان کی فضیلت کو بیان کرنا چاہا، پورے باب کا نام رکھا باب ما جاء فی نصف لیلۃ النصف من شعبان، باب ما جاء لیلۃ النصف من شعبان۔ انہوں نے تو پورے باب کا نام ہی یہ رکھ دیا ہے کہ 15 شعبان کی نصف رات جب وہ آ جائے تو اس کے فضائل میں حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے اصح حدیث کہ جس کا تذکرہ مسلم شریف کے بھی ملتا ہے، اور جو امام بہقی رحمت اللہ تعالی نے شعب الایمان کے اندر بھی، اور جو مسند احمد بن حنبل اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو اپنے پاس نہیں پاتی اقرار، اور پھر حضور علیہ السلام کو جب تلاش کرتی ہیں تو آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نگاہ نبوت جان گئی کہ ام المومنین کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یہ خوف کھاتی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ تم سے زیادتی کریں گے؟ مسئلہ کیا تھا کہ اس رات ٹھہرنے کی باری ازواج میں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، وہ شاید بشری تقاضے کے مطابق سمجھی کہ حضور علیہ السلام کسی اور زوجہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ رسول کا ہر عمل ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کا رسول تم سے زیادتی کریں گے؟ کیا تم یہ جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی نصف رات ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مثال دے دی حضور علیہ السلام۔ اب یہ بنی کلب کا جو قبیلہ ہے، یہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر حاوی تھا۔ اگر پوری دنیا میں کسی قبیلے کے پاس بکریاں تھیں، وہ کون قبیلہ تھا؟ بنی کلب قبیلہ۔ اور اس کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان کی بکریوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا ایک بکری کے بال، اس کا اندازہ، اور پھر ان تمام قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ بحمدہ تعالیٰ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس رات قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے اِیصال ثواب کی دعا بھی فرماتی ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے یہ ہاتھوں کو بلند فرمایا اہل بقیع کے لیے، اور بلند فرما کر ان کے درجات کی بلندی ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا۔ تو بس نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں لوگ آ رہے ہیں، مرحومین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کے پھر فتوے صادر کر دیتے ہیں۔ الغرض یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح سنت ہے جس طرح ہر سال مزارات احد پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، جس طرح شہداء بدر پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزارات پر جا کر ان کے لیے استغفار فرماتے. تو آج کی رات قبرستان جانا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا، اس لیے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ استغفار کرتی ہیں. کوئی گنہگار اگر چلا گیا دعا کریں گے اللہ رب العزت اس رات کی برکت کی توفیل کہ جب دعا رد نہیں ہوتی ہے. اور اس پہ ابن تیمیہ نے لکھا اور امام شافعی علیہ رحمۃ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے. خلوص نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ. امام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر، آج کی رات ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو استغفار کرتا ہے، مگر دو شخص، ایک مشرک اور ایک مشاہین، یعنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے، اور ایک جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے مومن کے لیے، بغض رکھتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہے. تو یہاں پہ وہی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے جنتی چہرے کو دیکھنا ہے تو یہ حضرت انس ان کی زیارت کر دیا. ان کا عمل جنتیوں والا عمل ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ذرا کھوج میں پڑ گئے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ ان کا عمل کون سا ہے. اب وہ دیکھ رہی ہیں صبح شام ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ہم کریں. ہمیں تو ان کا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا کہ جو اضافی ہو، جو ہم نہ کرتے ہو، بلکہ اس عمل کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے انہیں جنتی کہا. پھر صحابہ کرام نے چند دن تو دیکھا، پھر خود ہی پوچھ لیا وہ بتاؤ کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی کہا گیا. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو وہ میرا عمل کہ جب رات میں بستر پر سوتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی مومن کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں ہوتا، کسی مومن کے لیے میرے دل میں نفرت نہیں ہوتی ہے، کسی مومن کے لیے میرے دل میں حسد نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابی کی سنت ہمیں نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کی، تو یہ آپس میں یہ رکھا کرے سلسلہ بخشش والا، درگزر والا. کوئی رشتہ دار، کوئی دوست زیادتی کر دے تو بس درگزر کر دیا کرے، اور اس کیفیت کے ساتھ سوئیں کہ کسی کے دل میں، اپنے دل میں کسی کی میل رکھ کے نہ سوئیں. نہ جانے پھر اٹھنا نصیب ہو نہ ہو. وہ انس بن مالک کے تھے، نہ جانے میری آنکھیں کھلے نہ کھلے مگر میں درگزر کرتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، کسی کا کینہ نہیں کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ بھی کرم فرمائے. تو ایسے شخص کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی. مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علیہ السلام آپ فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر، قوموا لیلہا صوموا نہارا، کہ جب اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارا، آپ فرماتے ہیں رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب شمس کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ آپ کی بھی سنت ہے شیر خدا کی، تو اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ اس نیت کے ساتھ رکھیں. یہ شیر خدا کی بھی نیت ہے تو اہل بیت کے ساتھ محبت کا بھی اظہار ہو جائے گا. الحمدللہ قیام کریں، رات کو عبادت کریں، کچھ نہ کچھ حصہ درود شریف پہ لازمی صرف کریں. کوئی مخصوص ایک تصویر پڑھیں یا کچھ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ مختص کر لیں کہ صرف درود شریف پڑھنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور دن کو روزے کا بھی اہتمام فرمائے، نہ جانے پھر زندگی میں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو. ام المومنین چوتھی حدیث مبارکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فإن اللہ ينزل من السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ
آسمان دنیا پر غروب شمس کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر حاضر ہوتے ہیں، تجلی فرماتے ہیں، اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں الا من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اسے رزق عطا فرما دوں، الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، الا من مبتلا، ہے کوئی پریشان، مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں گرا ہوا، میں اسے عافیت عطا فرما دوں۔ اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کی رات ہر نو مولود کو لکھ دیا جاتا ہے کہ جس نے اگلے سال تک اس دنیا میں آنا ہے، اور اس شخص کو لکھ دیا جاتا ہے کہ جس نے اس سال دنیا سے جانا ہے، اس کی ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ اس سال جس کو جتنا رزق دیا جانا ہے وہ رزق اس کے لیے مقدر کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کریم میں اللہ نے تو لوح محفوظ میں سب لکھا ہے، مگر جو قرآن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، وہ لوح محفوظ تو اللہ کے پاس ہے، مگر جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو یہ تمنا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، خون والے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کے موت کو وقت کو ٹال کر اس کی عمر کو لمبا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہے نا صدقہ تو رد البلا، صدقہ جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبت، تقدیر میں لکھی ہوئی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ مبارک راتیں ہوتی ہیں کہ اس میں جب ہم رزق کا سوال کریں گے، کثرت کا سوال کریں گے، برکت کا سوال کریں گے، اگرچہ لوح محفوظ میں کمی ہے، مگر آج کی رات کی برکتوں کے طفیل یمحو اللہ ما یشاء، جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے، اس کے لیے رزق کی کثرت لکھ دی جاتی ہے۔ بس ہم نے قدم بڑھانا ہے، ہم نے چلنا ہے، اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح ہو سکے وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی 11:30 بجے صلاۃ تسبیح با جماعت ادا کی جائے گی۔ 11:30 ٹھیک ہے یا اس سے بات کریں یا پہلے کریں گے آپ کی مشاورت، کیونکہ پڑھنی تو جو لوگ موجود ہیں۔ ویسے عشاء کی نماز بھی یہ 11:30 کا اعلان ہو چکا ہے، میرے خیال سے یہی ٹائم ٹھیک رہے گا۔ 11:30 پہ صلاۃ تسبیح با جماعت ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی حاضری کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے، سب کی نیک دلی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وہ شعر صلاۃ والسلام کی تلاوت ہوں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ مصطفیٰ